الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا نام ہے کہ درویش کو کیسا ہونا چاہیے۔ رائٹر شیراز شوکت لکھتے ہیں کہ ایک درویش پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنے مشکل کام نکلوانے کے لیے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مریدین اپنے مرشد اور سلسلے کی مشہوری کرتے ہیں اور زور دے کر کہتے ہیں کہ یہی سلسلہ سب سے بہتر ہے، سب سے آگے ہے اور انسان کو کامل فقیر بناتا ہے، باقی سب سلسلے اس سے چھوٹے یا ہلکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی فقیر کو اپنی یا اپنے سلسلے کی ایسی پبلسٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کیوں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آج کل مارکیٹ میں دکان کے باہر ہی دکان کا ملازم گاہک کو اپنی دکان میں لانے کے لیے مائل کر رہا ہے۔ اندر جا کر چاہے آپ کو مال یا سودا پسند نہ آئے اور آپ خالی ہاتھ باہر نکلیں، لیکن ملازم اپنی بات پہ پکا ہے کہ جو آپ لینے آئے ہیں اب وہ نہیں ملتا، یہ آلٹرنیٹ بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ ایک فقیر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا سپر سٹور ہو کہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز لینے آئے تو اسے مطلوبہ سامان مل جائے۔ ایک فقیر تو سورج کی طرح ہوتا ہے جو سب کو روشنی دیتا ہے۔ ایک فقیر بارش کی طرح ہوتا ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے۔ ایک فقیر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہوتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور مرض کے مطابق علاج کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر نے مٹن کھانے کا کہا ہو اور دکاندار کہے کہ نہیں، آپ دیسی مرغ لے جائیں، تو یقیناً آپ وہاں سے کچھ لیے بنا واپس نکل آؤ گے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جگر خراب ہو اور آپ کو سر درد کی دوا دی جائے۔ تو آج کل بھی لوگوں کو ان کی مرضی کا سامان خریدنے کے بجائے اپنی مرضی کا سامان دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک انسان کامل کی تلاش میں نکلتا ہے کہ اسے منزل عشق چاہیے۔ آگے سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، جو کہو گے ملے گا، اور اگر کوئی چلا جائے تو سائل کی بات نہیں سنی جاتی بلکہ اپنے سلسلے اور طریقے کی تبلیغ دی جاتی ہے اور باقاعدہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اسی پہ چلو، اور اگر کوئی الگ ہونے کی بات کرے تو اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر چھوڑو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ بیچارہ مجبوراً اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مرضی کے خلاف ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب پیر فقیر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے کہ عام لوگوں کا عارفین اور فقراء سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ آج کل کے یہ نام نہاد دکاندار ہیں۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ان ڈھونگیوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔